کثیرا سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم کے اندر ایک دو نہیں متعدد مقامات پر بڑا واضح طور پر فرما رہا ہے کہ حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم پیدا فرمایا، وہ کہیں بھی کسی معاملے میں گناہ کے راستے پر نہیں چل سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت 168، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی اس کے قدموں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک ہی آیہ مبارکہ۔ پھر 172 نمبر آیت سورہ بقرہ، اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہمارے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ جو رزق ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب ان دو آیات میں بالکل واضح طور پر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی ان دو مقامات پر خطاب کنہیں ہیں؟ اہل ایمان کو۔ مومنوں کو واضح طور پر کہا گیا کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اب اس کے بعد آپ اس معاملے کی حساسیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جماعت رسول رسولان اعظام علیہ السلام کی جماعت کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت۔ حالانکہ وہ جماعت جس کے بارے میں یہ شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب محدثین اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مخاطب کیا، اور پیغمبروں کو مخاطب کر کے دو باتوں کا حکم دیا۔ نمبر ایک، حلال اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ، یہ دو بڑی اہم باتیں۔ بعض اوقات چیز تو حلال ہوتی ہے، بعض اوقات چیز حلال ہوتی ہے، لیکن اس حلال کے حاصل کرنے کا ذریعہ حلال نہیں ہوتا۔ اب وہ شے فی نفسہ تو حلال ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو دو باتیں اللہ نے فرمائی، حلال اور پاکیزہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، نیک اور صالح عمل، وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اب رسولوں کی جماعت تو ہمارے وہم و گمان میں حاشا و کلا یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے دراصل ہمیں خطاب کیا کہ یہ جان لو کہ یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ اس میں اپنے رسولوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہوں کہ اے رسولوں کی جماعت، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اس کی موٹی سی مثال دی جا سکتی ہے، آپ سب کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں کہ ایک شے حلال ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ حلال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے چاول، چینی،
اشیاء خورد و نوش یہ سب کے سب حلال ہیں، لیکن آپ ان کو چوری کر کے لے لیتے ہیں۔ کوئی دکاندار کی نگاہ ادھر سے ادھر ہوئی تو آپ نے کوئی چیز اٹھا لی، اب وہ شے حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہی۔ تو قرآن نے صرف حلال کا نہیں حکم دیا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن دو باتیں ذکر کرتا ہے کہ حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، یعنی یہ ذہن میں رہے کہ حلال کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، حلال کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، ورنہ وہ اگر حاصل کرنے کا ذریعہ حلال نہ ہوا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان دو باتوں پر بہت زور دیا کہ غذا حلال ہوگی، طیب ہوگی تو تمہارا معاملہ بھی سارا درست رہے گا۔ اور اس میں بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی بار سنی ہے، آپ احباب کو یاد بھی ہوگا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ بال ہیں، سفر پر جا رہا ہے، کہتا اے میرے رب پکار رہا ہے زبان سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ اس کا کھانا حلال، نہ اس کا پینا حلال، نہ اس کا پہننا حلال، تو اس کا پکارنا کیوں کر اس کے کام آئے گا؟ اس کے تو کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی یہ چیزیں حلال نہیں۔ اس لیے قرآن کریم غذا پر سب سے بڑھ زور دیتا ہے کہ غذا اچھی ہونی چاہیے، غذا حلال ہو اور حلال ذریعے سے حاصل ہو۔ یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیں کہ بیٹے صرف حلال ہونا کافی نہیں، حلال کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اکثریتی طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو حلال کما تو رہے ہیں، حلال بیچ تو رہے ہیں، حلال کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ذرائع جو ہیں ان کے وہ حلال نہیں ہیں۔ اس کے اندر بے ایمانی، دو نمبری اس حلال کو پاکیزہ سے نکال دیتی ہے۔ جب اس کے اندر سے پاکیزگی نکل گئی تو پھر وہ حلال کاہے کا رہ گیا؟ پھر وہ حلال کس چیز کا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم اپنے بچپن میں اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ باپ گھر سے نکال دے گا۔ ہمیں اپنے بچپن میں ڈر ہوتا تھا اس بات کا کہ کہیں ابا نے گھر سے نکال دیا تو معمولی سی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بچے اس بات سے ڈر جایا کرتے تھے، وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ اب اسی نوعیت کا یہ جملہ ہے، اس سے زیادہ حساس ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اب وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، جب حضور نے پہلے فرما دیا یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ دھوکہ کرتا ہے، یہ ملاوٹ کا کام کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ آج معاشرے میں چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی طیب والا راستہ معاملہ نظر نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ۔ آپ بازار میں خود چلے جائیں، منڈیوں میں چلے جائیں، وہاں منڈیوں میں جا کر آپ خود کوئی چیز خریدیں تو آپ کو محسوس ہوگا، یہ مشاہدہ کرنے کو ملے گا کہ یہاں تو حلال تو ہے، طیب نہیں ہے۔ یہاں کہا کچھ جاتا ہے اور بیچا کچھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں تو پھر ہمارے ہاں تو وہ سیانے کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جھاڑو پھیرا جائے تو پیچھے سے سارا معاملہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے اس معاملے کو جاننے سمجھنے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم ہم اپنے تئیں تو اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب علامہ آصف رضا صاحب زیدہ مجدہ وہ فرمانے لگے کہ میرا جس سے میں نے گاڑی چلانا سیکھی وہ ایک انگریز تھا، باہر کی بات بتا رہے تھے۔
تو کہتے ہیں مجھے ایک نصیحت کی اس نے کہا اے نوجوان، میں نے ساری زندگی کسی کو ہٹ نہیں کیا، میں 40 سال گاڑی چلاتے ہوئے ہو گئے، میں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو ٹھوکا نہیں، جس نے بھی کیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جب روڈ پر چلے، سیانے کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی مشہور سیانے کہتے ہیں دوسروں کو بھی بچاؤ، ہو سکتا ہے اگلا اندھا آ رہا ہو۔ تو اس معاملے میں ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہم سبق بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھنے کو ملتا ہے، معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کا معاملہ کیا ہے، ایک بچہ نماز پڑھنے آیا، اس کی جوتی چوری ہو گئی۔ اب ایک بہترین سبق تو یہ ہے کہ ماں اس کو کہے چل بیٹے کوئی نہیں، میں تجھے نہیں لے دوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ماں اسے کہتی ہے تو بھی کسی کی اٹھا کے لے آ۔ اب یہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، لیکن اس نے کسی اور کے ساتھ بھی کر دی، پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، دونوں برابر ہو گئے، دونوں برابر ہو گئے کہ اس کی کسی نے اٹھائی تھی، اس نے کسی کی اٹھا لی، آگے وہ کسی کی اٹھا لے گا، تو یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہے گا، دور تک جائے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے موقوف کریں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو دے دے گا۔ ایک حدیث پاک ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے، کاش کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق سکھا سکیں، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھا سکیں۔ ہم جس مادی دور میں ہیں نا، ہمارا بچہ جب پروان چڑھتا ہے، ہماری گزشتہ دنوں کو سارے پروفیسر جمع تھے، تو اس میں ایک بات نکلی، تو ایک ہمارے سینئر استاد فرمانے لگے اصل یہ جو آپ طلاق کی کثرت ہے نا معاشرے میں، کہ طلاقوں پر طلاقیں، آپ یونین کونسل میں جا کے ریکارڈ نکالیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسباب تو بہت سارے ہیں، جب کبھی یہ موضوع ہوگا تو پھر اس میں وہ سارے اسباب بیان کروں گا، صرف ایک ہماری جو ترجیحات اور توقعات۔ ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم ڈرامے کے اندر جو برانڈ ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہوگی۔ وہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں وہ پوری نہیں اترتی، وہ پوری ہوتی نہیں ہے، تو ہماری توقعات کے برعکس جب ہوتا ہے تو ہمارا وہاں پہ چلو جی طلاق کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو قناعت کا، توکل کا سبق دے کر چلے گئے تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ جتنے بھی بڑے بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ نے ساری عمر گزاری نہیں ہے، ہنڈائی ہے۔ آپ کے دور میں آپ سے زیادہ تقویٰ، قناعت، توکل کی تعریف کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے جو دور کے بچے ہیں یہ کہتے ہیں بٹن دبایا کام ہونا چاہیے، بٹن دبایا کام ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کھیتی باڑی ہے، اس کھیتی باڑی کا ایک سب سے بڑا اثر آپ کی ذات پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے کئی بار، حضور علیہ السلام نے فرمایا بکری والے نرم، اونٹوں والے سخت ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، اونٹوں والوں میں سختی ہے، اونٹوں والوں میں، بکریوں کے مالکوں میں سختی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان نرم و نازک جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی طبیعت میں حلم آ جاتا ہے۔ جس نے بکریاں رکھی ہیں اس کو اس بات کا پتہ ہوگا، ان کو ایک چھڑی مارو وہ فوراً ڈھیر ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتا نہیں میں نے ان کو نہیں مارنا، وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا۔ یہ ہمارے زہد کا، ہمارے تزکیہ کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جو کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ پانی دیا جاتا تھا، ایک ایک پودے کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، جو گھاس پھوس اگتا تھا اس کو نکالا جاتا تھا، کھاد ڈالی جاتی تھی۔ ایک فصل کو تیار ہونے میں کم سے کم کتنے ماہ کا عرصہ لگتا ہے؟
6 ماہ کا تو آپ کی طبیعت میں بھی ٹھہراؤ تھا، آپ کی طبیعت میں بھی ٹھہراؤ تھا، حلم تھا کہ جب بھئی جلد بازی نہیں ہے، 6 مہینے لگیں گے، تب تک آپ بہت کچھ سوچ لیتے تھے۔ آج کے دور کی نسل بہت جدید ہے، یہ سمجھتی ہے بٹن دباؤ کام ہونا چاہیے، بٹن دباؤ کام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ جلد بازی جو ہے یہ اس نئی نسل کی تباہی کا، نقصان کا ذریعہ بنے گی، اور وہ بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے۔ ہماری یہ نئی نسل تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ میں ایک اور بات اہم آپ سے کروں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہیں۔ ناکام اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں۔ ایک ہم ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اساتذہ وہ صرف اپنا نصاب پڑھانے پر مجبور ہیں۔ اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سلیبس کور کرنا ہے۔ ان کو ان کے بڑے کہتے ہیں سلیبس کور کرو، باقی جائے باہر میں سارا، تم اپنا نصاب مکمل کرو، بس اپنا لیکچر ڈیلیور کرو اور جاؤ۔ ہمارے پاس وقت نہیں، ان کا وہ فوکس نہیں، تو بچے تو درمیان میں، بچے درمیان میں، تو وہ قناعت سے بھی خالی، وہ توکل سے بھی خالی۔ اب وہ موبائل پر دیکھتے ہیں فلاں کا موبائل اچھا ہے تو میں نے بھی اچھا لینا ہے، فلاں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا ہے تو میرا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ حصول کی کوشش تو ہے، لیکن اس حصول کی کوشش میں جو ذرائع ہیں وہ ان کے ذہن سے نکل گئے کہ یہ ذریعہ حلال ہونا چاہیے یا حرام، بس شے حاصل ہونی چاہیے۔ وہ چوری بھی کرے گا، وہ دھوکہ بھی دے گا، بس وہ شے حاصل ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کی نئی نسل کی تباہی کا ایک واضح ترین ایک مسئلہ اور معمہ ہے جو آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر۔ حلال ظاہر ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پھل، روٹی، شہد، دودھ، یہ پھل فروٹ جتنے بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ عام خرید و فروخت کے جو معاملات سب ظاہر ہیں، سب حلال ہیں۔ فرمایا حرام بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرمایا کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ قرآن نے ذکر کر دیا کہ خنزیر ہے، مردار ہے، جانور ایسے مر جائے حرام ہے، ایسے مر جائے حرام ہے، وہ ساری، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، قرآن نے سارے ذکر کر دیے، ان کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ قرآن نے ذکر کر دیا فعل بد حرام ہے، قرآن نے ذکر کر دیا غیبت، چغلی، یہ سب کے سب ناجائز امور میں سے ہیں، حرام میں سے ہیں۔ یہ تو ہو گیا واضح۔ اس کے درمیانی ایک رستہ ہے، قرآن کریم نے حلال حرام ان دونوں کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درمیان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر شک شبہ ہے، وہ حلال بھی ہو سکتی ہیں، حرام بھی ہو سکتی ہیں، ہر بندہ ان کے بارے میں نہیں جانتا، ہر بندہ ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان مشتبہات سے بھی بچو، ان سے بھی بچو، کیونکہ جو ان میں جا پڑا تو قریب ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی جا پڑے گا، قریب ہے کہ وہ وہاں بھی جا پڑے گا، قریب ہے کہ وہ وہاں بھی جا پڑے گا۔ اب یہ جو معاملہ ہے ہمارے ہاں، میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک روایت آپ کو سناؤں، کاش ہم اپنے بچوں کو یہ سنا سکیں، کاش ہمارے بچوں کو یہ یاد ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کوئی بتانے کی حاجت ضرورت۔ رب تعالیٰ ان کی مرضی، ان کی رضا، ان کے مانگنا، اس کو کبھی بھی خالی، محبوب کے چاہنے پر رب تعالیٰ سب کچھ، اور محبوب کے بارے فرماتا محبوب میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاملہ حضرت انس کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے،
اور گزرتے ہوئے راستے میں ایک کھجور پڑی دیکھی. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق قال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها. فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں اس کو کھا لیتا. مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی. یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کھجور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں صدقے کی نہ ہو ورنہ میں اس کو کھا لیتا. یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے سکتے بیٹے راستے میں کوئی چیز پڑی ہو اس کو کبھی اٹھانا مت، اٹھا لو تو اس کے بارے میں الگ احکام ہے کہ اس کے بارے میں اعلان کیا جائے. لقطہ کہتے ہیں اس کو فقہی اصطلاح میں. ہم تو یہ سبق ہی نہیں دے سکے بچوں کو. انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میری اور آپ کے حوالے سے پتہ کیا فرمایا اللہ یسأم الانسان من دعاء الخیر. فطرتاً یہ انسان بھلائی مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا. مانگتا رہے گا، دولت مانگے گا، کبھی نہیں تھکے گا. بھلائی مانگتا کبھی نہیں تھکے گا. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. بھلائی مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکے گا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. برائی پہنچنے کی دیر ہے، اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں، اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں، اس سے بڑا مایوس کوئی نہیں. یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس بھی تھوڑا نہیں ہوتا، بڑا مایوس ہو جاتا. یہ ہماری فطرت ہے. اب اس فطرت انسانی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک پیغام دیا اللہ کے نبی علیہ السلام. قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ. ناپ پورا رکھا کرو. جب کوئی چیز ناپو تولنے لگو بالقسطاس المستقیم. ترازو سیدھا رکھا کرو، ترازو سیدھا رکھا کرو، سیدھے ترازو سے تولا کرو. کیوں؟ ذالک خیر و احسن تأویلا. یہ دیانتداری بہتر ہے تمہارے لیے، انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بازار میں گئے، کوئی شخص کوئی چیز کوئی جنس تول رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن و ارجح. تول اور جھکتا ہوا دے. زن و ارجح. تول جھکتا ہوا دے. اب انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ بھلائی پر حریص ہے. اب اس میں لینے والے کا تو بھلا ہو گیا، اس کو جھکتا ہوا ملا. جس نے دیا اس کو بظاہر بھلا اس کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کی طرف سے زیادہ چلا گیا، لیکن جب یہی سوچ لے کر وہ آگے جائے گا تو آگے سے اس کو بھی جھکتا ہوا ملے گا. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو یہاں سے بھلائی ملی، اس کو. یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کی چین ہے کہ ایسے کیا جائے. اور ایک اور حدیث آپ کو سناؤں صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سے اونٹ لیا تھا. وعدہ کر لیا کہ جب میرے پاس اونٹ آئیں گے تو تمہیں تمہارا اونٹ لوٹا دوں گا. مفہوم حدیث ہے صحیح بخاری کا، حدیث نمبر ہے 2305. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس اونٹ آ گئے. اب وہ اپنا اونٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا کہ مجھے میرا اونٹ دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھئی اس کا اونٹ جو ہے وہ دے دو. تو اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پورے اس جو ریوڑ ہے جو اونٹوں کا، اس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو جیسا اونٹ اس سے لیا تھا سارے اس سے اچھے ہیں. جو اونٹ ہم نے اس کا دینا ہے نا، ہمارے پاس جتنے ہیں وہ سارے اس کے اونٹ سے اچھا دو، اور کیا چاہیے. بہترین شخص وہی ہے جو اچھائی کا بدلہ زیادہ اچھائی سے دے. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. اب آ جاتے ہیں جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے طلب اور رسد کو پورا کرنا. سپلائی اور ڈیمانڈ، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. کیا؟
سپلائی اور ڈیمانڈ۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عہد مبارکہ میں ایسا ہوا۔ اب وہ جو ہوا وہ کیا تھا؟ یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد میں، جامع ترمذی کا حدیث نمبر 1314، سنن ابو داؤد کا 3451، سنن ابن ماجہ کا 2200۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ منورہ میں چیزوں کے بھاؤ بہت زیادہ بڑھ گئے، ریٹ بہت بڑھ گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشیاء کے نرخ بہت زیادہ ہو گئے، تو آپ ان کو مقرر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرخ کا تعین کرنے والی ذات اللہ تعالی جل وعلا کی ہے۔ نرخ کا تعین کرنے والا، قیمتوں کا تعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ وہی ارزاں کرتا ہے، وہی گرا کرتا ہے، سستی بھی وہی کرتا ہے، مہنگی بھی وہی کرتا ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کروں گا۔ اس دور کے لوگ اس قدر خیال رکھنے والے ہوتے تھے کہ اپنا جائز منافع رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اشیاء کے نرخ مقرر نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ جو رسد اور طلب ہے ہر اعتبار سے بدلتا رہتا ہے نظام ان کا، ڈیمانڈ اور سپلائی ہر دور میں بدلتی رہتی ہے، ہر حال میں ایک جیسی نہیں رہتی، اس اعتبار سے اس کے نرخ مقرر ہوں گے۔ اب اگر حکومت اس کا نرخ مقرر کرے گی تو حکومت اس میں یہ خیال رکھے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، ورنہ اخبارات میں تحقیق کر لیجیے گا، سن 2014 میں یا 15 میں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ ہمارے ہاں آلو تیار تھا، ہمارے ہاں آلو کی فصل تیار تھی، ہمارے ہمسایہ ملک کو پسندیدہ ملک قرار دے کر وہاں سے آلو بہت زیادہ تعداد میں منگوایا گیا، اور ہمارے ملک کے کسانوں نے سڑکوں پر آلو رکھ کر برباد کیا تھا۔ ہم لوگ بہت، کیونکہ میں اگر کسی کا نام لوں گا تو ہماری ایفیلیشن جو ہے نا وہ بڑی وابستہ ہیں ہر جماعت کے ساتھ، تو ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی جملہ سننا پسند نہیں کرتے۔ تو اب وہ وہاں سے آلو منگوایا گیا، یہاں کے کسانوں نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ ہمارے ہاں آلو بہت ہے، نہ منگوایا جائے، لیکن ان کی نہ سنی گئی، وہاں سے آلو منگوایا گیا۔ آپ کے ملک میں جو کسانوں کا آلو تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا، سڑکوں پہ انہوں نے رکھ کے سارا کا سارا گلا سڑا دیا۔ اگلی بار یہ ہوا، آپ کے ملک میں کسانوں نے آلو کاشت نہیں کیا، اب جن سے پچھلی بار ملا تھا انہوں نے کہا ہم اس سے دگنے دام پر دیں گے جتنی بار جس دام پر ہم نے پچھلی بار دیا تھا۔ اب آپ کے ملک میں مہنگائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی اس مرتبہ گندم کے ساتھ ہوا کہ گندم آپ کے ملک میں موجود تھی، فصل تیار تھی، اس کے باوجود من چاہے لوگوں کو نوازا گیا اور گندم باہر سے منگوا لی گئی۔ اب جو آپ کے ملک میں گندم آئی وہ سڑکوں پر پڑی رول رہی ہے، اس کے ہاتھ بیچارے کے کچھ نہیں آیا، اس سے مہنگا پیزا ہے جو آپ جوان کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ذمہ ہے یہ حکومت وقت کے اوپر ہے کہ طلب اور رسد کے درمیان توازن رکھنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم بیچارے تو ووٹ دیتے ہیں کس پہ؟ میری گلی جو ہے وہ اس کا نالی کا پانی نکل جائے، سیوریج کا پانی نکل جائے، ہمارا ووٹ دینے کا حال یہ ہے۔ ورنہ عہد اسلامی کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں تو بازار میں وہ بندہ جسے حلال و حرام اور تجارت کے احکامات کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا وہ اپنی چیزیں نہیں بیچ سکتا تھا۔ کہاں ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ جس کو تجارت کی الف بے معلوم نہ ہوتی وہ بازار میں اپنی اشیاء نہیں بیچ سکتا تھا، اس کو پورا کتاب البیوع معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بے کی کتنی قسمیں ہیں،
کس کس صورت میں بے جائز ہے؟ ہمارے ہاں تو آدھی سے زیادہ بے ناجائز ہوتی ہے۔ آپ بازار میں آلو لینے چلے جائیں، پیاز لینے چلے جائیں، آپ کو 2 قسم کے پیاز نکلیں گے وہاں سے۔ چیزیں لینے چلے جائیں تو اوپر طے اور ہوتی ہے، نیچے طے اور ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہے، آپ کو تو اچھا سامان مل ہی نہیں سکتا، پیسے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت طلب اور رسد، ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان توازن رکھنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکمران چنتے کس بات پر ہیں؟ ہماری نالی سیدھی ہو جائے، ہمارا سیوریج نکل جائے، سانو اگلے فیصے تے رکھ دے۔ وہ وہاں جا کے کیا نظام بنائیں گے کہ طلب اور رسد کے درمیان برابر ہو جائے۔ اور ایک اور میں آپ کو روایت سناؤں موطا امام مالک کی، کہ یہ نرخ مقرر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے بھی مقرر نہیں کیے۔ ہاں، کب ان کی ضرورت پڑے گی، یہ نرخ کب مقرر کیے جا سکتے ہیں؟ جب کوئی شخص زیادتی کر رہا ہو، تب حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نرخ مقرر کرے۔ ہمارے ہاں تو زیادتی کرنے کے لیے نرخ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہوں ہر ایک تے صاحب بہادر نہیں نہ ہے گا کہ وہ دی فصل میں سکون لی ہیلی کاپٹر آؤ گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا۔ موطا امام مالک کی روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ بازار لگا ہوا تھا، بازار میں ایک صاحب جو ہیں وہ منقع کشمش بیچ رہے تھے، بازار سے کم ریٹ پر بیچ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو تم بازار کے ساتھ ریٹ ملا لو یا پھر یہاں سے اٹھ جاؤ، تاکہ جب تم ان کے درمیان ہوتے ہوئے ان سے کم بیچو گے تو تمہاری طرف لوگ زیادہ آئیں گے اور ان سب کا جو نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے حکومت کی ذمہ داری کہ کسی کی زمین کسی کی زمین کو نہری پانی لگتا ہے، کسی کی زمین کو ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے، ان دونوں کی آمدنی کا ریٹ ایک تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت سارے معاملات ہیں جن معاملات میں ہم بھی قصوروار ہیں، اور ہم ہی میں سے اٹھ کے کوئی حاکم بنتا ہے نا۔ جب وہ ہم ہی میں سے اٹھ کے حاکم بنے گا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتے، اگلا بھی اسی طرح کرے گا۔ ہماری آدھی سے زیادہ جنریشن جو یہاں سے باہر جاتی ہے پڑھنے کے لیے، وہ صرف جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں جا کے یہ سارے کام کاج کرتے ہیں۔ بھیجنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے وہاں صرف پڑھنے نہیں گیا، بلکہ وہاں یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے، اور مسلمان دھوکہ دے رہا ہے۔ وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارا گزارا بڑھاؤ، کیونکہ یہاں اس نے اماں ابا کو بھی پالنا ہے، بہنوں کو بھی دینا ہے، دوستوں یاروں کو بھی دینا ہے۔ وہاں صرف پڑھنے تو نہیں گیا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے معمولات کو دیکھیں تو ہم تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہم سارا کا سارا 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو قصور تو اس میں صرف اشرافیہ کا نہیں، ہمارا بھی ہے۔ ہمارا بھی ایک ریڑھی والے سے آپ لے کر اوپر تک چلے جائیں، آپ کو ایمانداری کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ جو معاشرہ اور پھر رشوت لے کر سارا معاملہ لے کر بڑی سی کوٹھی بنا کے اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معمولات میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر، جو اس کے درمیان ہے، جو اس کے درمیان ہے وہ مشتبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا سارا نظام سودی ہے، ہمارے بجلی کے بلوں میں سودی نظام، ہماری گیس کے بلوں میں سودی نظام، ہم ہر طرف سے سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں الا یہ کہ ہم اللہ سے یہ عرض کر سکتے ہیں اے مالک ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو کرنے کرانے والے ہیں، مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے نوازنا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ جب وہ سارا ہو جاتا ہے پورا، وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو اس دن اور رات اس نظام کو چلانے والا ہے، تو اس نظام کو صحیح فرما، تو اس نظام کو صحیح فرما اور ہمیں